نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, welcome all of you in the class. آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Especially we will discuss the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم before prophethood and the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم after prophethood in مکہ. تو مائگریشن سے پہلے تک کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو آج انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں دعا پڑھ کے اللہ کی مدد اور اس کی اعانت ساتھ لیتے ہوئے آگے چلتا ہوں. آپ سب بھی دہرا لیجئے. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اوکے اسٹوڈینٹس, آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ برتھ ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ میں سے کئی پہلے سے اس ٹاپک کو جانتے بھی ہوں گے, پہلے سے پڑھ بھی رکھا ہوگا, لیکن ایز اے سبجیکٹ چونکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں ایز اے کورس, اس سے پہلے شاید آپ نے اس کو نہ پڑھا ہو, تو اس وجہ سے اس کو بنیاد سے دوبارہ سے اٹھانا ضروری ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو شجرہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے اور حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ بنو ہاشم سے تھا. ہاشم یہ جو ہے نا قریش کے ایک معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا. ہاشم اصل میں جو ہے یہ نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, ان کا نام تھا. عرب میں دستور یہ ہے کہ نام ان کے جب آگے زیادہ بیٹے ہوئے پھر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے بنو ہاشم جو ہم کہتے ہیں, یعنی ہاشم کے بیٹے, ان کے بیٹے بھی کافی زیادہ پھیل چکے تھے, تو اس حوالے سے بنو ہاشم کہا جاتا ہے. اسی طرح بنو عبد مناف وغیرہ وغیرہ آپ نے مختلف سنے ہوں گے. بنو امیہ اس طرح ایک جو ہے بڑا ٹرائب تھا, ایک بڑا قبیلہ تھا, تو بنو اسد وغیرہ. تو یہ جو بڑے معزز لوگ گزرے ان کی آگے اولاد جب زیادہ پھیلی تو وہ ان کے نام سے منسوب ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. یہ قبیلہ بہت اہمیت رکھتا تھا قریش کے دیگر قبائل میں. کئی اہم ذمہ داریاں اس کے سپرد تھیں اور ایک اچھی شہرت تھی اس کی قریش میں اور مکہ میں. تو یہ وہاں کے مقامی رہنے والے قبائل میں سے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور خود بنو ہاشم کے جو ہے آبادی تھی, بنو ہاشم کے جو گھر تھے وہاں پر ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 6 ماہ پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد چونکہ موجود نہیں تھے تو دادا کی جو حضرت عبد المطلب تھے ان کی پرورش میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ بھی زیادہ عرصہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہیں. ان کی حیات جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ صرف 6 سال تک رہا. 6 سال بعد جو ہے والد 6 ماہ پہلے فوت ہوئے اور والدہ جو ہیں وہ 6 سال پیدائش کے 6 سال بعد فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں رہے. اور پھر عرب کا ایک اور کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ابتداً رضاعت کے لیے اسے گاؤں دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ 2-3 چیزیں اس میں ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی. ایک تو یہ وجہ ہوتی تھی کہ وہاں پر وہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ گاؤں دیہات میں جو ہے آب و ہوا اچھی ہوتی ہے آلودگی سے اور فضائی آلودگی سے اور جو دوسری
شہر میں نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گاؤں دیہات میں زبان کی جو ہے وہ بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں مختلف علاقوں سے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے تو زبان پر وہ لوگوں کی آمد و رفت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو عرب اس حوالے سے بہت اہمیت دیتے تھے کہ بچہ جب دیہات میں جا کر زبان سیکھے گا تو وہ بالکل صحیح اس کو بولنے والا، لب و لہجے کے لحاظ سے بھی اور اس کے الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی، باقی سب چیزوں کے لحاظ سے وہ صحیح پختہ ہوگا اس میں۔ تو یہ اور پھر وہاں کے ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر گاؤں دیہات میں اس کی پرورش ہوگی تو اس کے اعضاء بھی اعضاء و جوارح بھی جو ہے وہ صحیح مضبوط ہوں گے اور وہ جہاد وغیرہ میں اس طرح کی چیزوں میں بھی ایک مضبوط سپاہی کے طور پر وہ فرائض اپنا سر انجام دے سکے گا۔ تو یہ چند مقاصد ہوتے تھے ان کے، اس وجہ سے وہ بچوں کو بچپن سے میں ہی جو ہے وہ گھر سے بھیج دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح بھیجا گیا۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سپرد ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے۔ حضرت حلیمہ کا تعلق بنو سعد سے تھا اور یہ جو ہے رضاعت کے کام سر انجام دیتی تھی۔ تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے سن رکھے ہوں گے واقعات کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب میں آئی یعنی پورے کا پورا اس طرح ایک وفد آیا کرتا تھا، پورا ایک قافلہ آیا کرتا تھا جب یہ موسم ہوتا تھا تو پورے کے پورے قافلے آتے تھے اور پھر لوگ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے تھے، جو کوئی مناسب لگتا تھا، جس کسی کے ساتھ جان پیش آنے میں کچھ تو مناسب چیزیں دیکھ کر وہ ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا آپ کی پرورش میں رہے گا، آپ کے یہ معاوضہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہی تھیں، تو یہ فرماتی کہ میرا جانور بھی انتہائی لاغر تھا، کمزور تھا اور سارے حالات تھے۔ تو خیال یہ تھا کہ شاید کوئی بھی اپنے بچے کو میرے حوالے نہیں کرے گا، لیکن امید بھی تھی کہ شاید جو ہے وہ حالات بدل جائیں، کوئی جو ہے وہ اعتماد کر لے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوالے کیے گئے تو واپس لے کر جب چلی تو جاتے وقت تو حالت یہ تھی، یعنی مکہ جب آئی تھی تو اس وقت تو حالت یہ تھی کہ سواری انتہائی کمزور تھی، لاغر تھی، باقی سب سے پیچھے رہی جا رہی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی تو سواری بھاگتی دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی شان والی ہستی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف جو ہے وہ چیزیں محسوس کی۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے شق صدر کا واقعہ ہوا، انتہائی چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، فرشتے آئے اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے یا بکریاں چرا رہے تھے، تو وہ بچوں نے آ کر پھر وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ گھبرا بھی گئیں کہ بچہ حوالہ کیا ہوا کسی اور نے۔ تو بہرحال وہ ساری چیزیں ہوئیں، تو وقتاً فوقتاً انہوں نے یہ ساری چیزیں محسوس کی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، انہیں کو یہاں پر سلائڈ پر بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the son of حضرت عبداللہ and حضرت عامرہ. He belonged to Banu Hashim clan, part of the Quraysh tribe, and was one of Makkah's prominent families. He was born in the house of his uncle Abu Talib in the quarter of Banu Hashim in Makkah on 12th of Rabiul Awwal 570 AD، یعنی عیسوی لحاظ سے 570 عیسوی بنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو عام الفیل کے عام کہتے ہیں سال کو، تو عام الفیل سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ ہاتھیوں والا سال، فیل عربی میں ہاتھی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ الفیل ذکر فرمائی ہے، بالکل آخر سے اگر شروع کریں تو تقریباً 10ویں نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ تو وہ ایک اہم واقعہ قریش کی تاریخ میں پیش آیا تھا۔ وہاں پر اس سے پہلے یہ دستور نہیں تھا کہ لوگوں کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش محفوظ کی جائے، لیکن اس کو ریلیٹ کر لیا جاتا تھا کہ اچھا وہ جو خاص واقعہ پیش آیا تھا اس سے اتنا پہلے یا اتنے بعد جو ہے یہ پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیدائش جو ہے وہ عام الفیل میں وہ ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا تھا اس سال میں ہوئی تھی، اس واقعے کے کچھ دنوں بعد پیدائش ہوئی تھی، تو یہ 570 عیسوی بنتا ہے۔ بہرحال عبد المطلب his parental grandfather gave him the name محمد، انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا تھا، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور تھا، جیسے کہ ہم سورۃ الصف میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ He was the handed over to Halima, a woman of the tribe of Banu Sa'd, living in the east of Mecca for nursing. During the 5th year of his life, Halima is reported to have brought him back to his mother in Mecca. 5 سال رضاعت کی مدت رہی اور 5 سال بعد پھر ان کو واپس بلا لیا گیا۔ So, as we discussed before, in his early life, his father Abdullah died almost 6 months before he was born. Soon after birth, he was sent to live with a Bedouin family in the desert, as desert life was considered healthier for infants. At the age of 6, Muhammad ﷺ lost his mother Hazrat Amina. For the next 2 years, until he was 8 years old, he was under the guardianship of his parental grandfather Abdul Muttalib of the Banu Hashim clan until his death. اچھا، حضرت عبد المطلب کی وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، اور حضرت ابو طالب نے پھر آپ کی پرورش کی، اپنی، اور صرف پرورش نہیں کی بلکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی رہے، ہمدرد رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگسار رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ تو he then came under the care of his uncle Abu Talib, the new leader of the Banu Hashim. ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے کے جو اہم واقعات ہیں، میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 لقبات سے نوازا گیا، یعنی یہ 2 نام جو ہیں وہ اکثر ان ناموں سے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، بلاتے تھے، صادق اور امین، الصادق اور الامین، الف لام عربی میں صاف لگایا جاتا ہے اس معرفہ کے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال تو صادق اور امین کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، خیال رکھنے والا، پورا چیز کا پورا خیال رکھنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام وہ دیتے تھے، کیوں دیتے تھے؟ کچھ وجوہات یہاں پر ذکر کی ہیں، کچھ زبانی بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ جتنی بھی ڈیلنگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرتے تھے، جب کبھی کوئی ڈیلنگ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، تمام معاملات میں کبھی کوئی بات کسی نے پوچھی ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ سچ نہ بولا ہو، تو ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے صادق کا لقب ملا۔ اور امین امانت دار، یعنی جتنی بھی ڈیلنگز کرتے تھے، جتنے بھی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خیال رکھا دوسرے کا، اور اسی طرح لوگ امانتیں بھی اپنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا۔ ایسا اور کوئی جو ہے دوسرا موجود نہیں تھا جس کو ان القابات سے پکارا جاتا ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ دونوں القابات تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر ایک اور خاص واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، صادق اور امین سے ریلیٹڈ ہی ہے وہ بھی، کہ بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کر لیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 15 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ اپنے ساتھ سے جو ہے وہ سفروں میں لے جاتے تھے،
جب کوئی تجارتی سفر ہوتا تو اگر پاسبل ہوتا تو وہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جاتے، تو تاکہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی تجربہ حاصل ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ یتیم ہے تو تھوڑا چلیں جائیں گے آئیں گے تو تھوڑا اچھا محسوس ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ساتھ رکھ لیتے تھے ابتداء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے ان لوگوں کا جو قریش تھے ان کا زیادہ تر جو تجارت تھی پورا یعنی سردیوں اور گرمیوں کا جو موسم ہے ایک موسم میں کوئی چیزیں تیار کی جس طرح کھجور کے پتے ہیں، آج کل بھی یہی رواج ہے، یہی دستور ہے، جن علاقوں میں کھجور لگتی ہے وہ کھجور کے پتوں سے مختلف چیزیں بنائیں، ہمارے یہاں تک جو ہے وہ پنکھے پہنچ جاتے ہیں، ٹوپیاں پہنچ جاتی ہیں، تو یہ چیزیں مختلف چیزیں بنائیں، اور پھر جب موسم کھلا تو وہ پھر ملک شام کے سفر پر جاتے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے ان چیزوں کو فروخت کرتے، چمڑے وغیرہ مختلف جو بھی چیزیں ہیں، اور وہاں پر بڑا بازار ہوتا تھا اور اچھی قیمت ان کو مل جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ سفروں میں ساتھ رہے، تو وہاں پر بھی کئی معاملات کرنے کی ضرورت پڑی، ان معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیانتداری کا مظاہرہ کیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ القابات ملے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم accompanied his uncle on Syrian trading journeys to gain experience in commercial trade۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی ابتدائی زندگی میں بچپنے میں بکریاں بھی چرائی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا حضرت حلیمہ کا، تو حضرت حلیمہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے انتہائی بچپنا تھا، لیکن اس وقت بھی کئی دفعہ بکریوں کو چرانے لے گئے۔ آج کل بھی جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ مال مویشی چرانے لے جاتے ہیں، بکریوں کو چرانا جو ہے یہ تقریباً تمام انبیاء کی مشترکہ سنت رہی ہے، اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیش فرمایا اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں تو یا بکریوں کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر تم جو ہے وہ عاجزی پاؤ گے، اور جو اونٹ رکھنے والے ہوتے ہیں اونٹوں کے ساتھ جن کا رہنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر تم اکڑ پاؤ گے۔ اس زمانے میں جس طرح وہ ایک اعلیٰ سواری سمجھی جاتی تھی تو اس کے اندر اور پھر اس اونٹ کے اندر بھی ذاتی طور پر بھی وہ ایک اکڑ ہوتی ہے، تو یا جس طرح آج کل آپ سواری کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ جن کے پاس وہ ہوں ان کے اندر ایک خود سے ایک آ جاتی ہے جس کو آپ اکڑ کہیں یا کسی اور چیز سے تعبیر کریں، تو بہرحال اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ہمیں چاہے کوئی بھی ہو تو ہمیں اپنے اندر یہ چیز نہیں پیدا کرنی، ہمیں خود کو اس چیز سے اس اکڑ سے بچانا ہے، جس طرح میں نے ایک حدیث مبارکہ بھی پہلے آپ کو سنائی تھی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جو ہے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں جو ہے وہ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم worked as a shepherd in his early life. Later he worked as a merchant۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعد کی زندگی میں تجارت بھی کی ہے۔ Due to his upright character be acquired the nickname al-Amin، عربک میں اس کو al-Amin اس طرح سے لکھتے ہیں meaning faithful, trustworthy and as-Sadiq meaning truthful۔ As his name suggests he was the most praiseworthy۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگز تھی، یہ معاملات ہے، انہی معاملات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شام کے سفر پر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کچھ جو ہے وہ سامان لے کر گئے تھے فروخت کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کے طور پر، تو وہاں پر جو انہوں نے جو ہے تجارت بھی بہت اچھے سے کی اور بالکل امانتداری سے سارے معاملات کیے، تو اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ خطبہ نکاح بھجوایا تھا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شادی کا واقعہ پیش آیا۔ آئیے اب اس واقعے کی طرف چلتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک بہت ہی مالدار خاتون اور نمایاں خاتون سمجھی جاتی تھی وہاں مکہ میں۔ ان کے بہت زیادہ مال و دولت ہونے کی وجہ سے قافلے میں ایک جب بھی کاروان جاتا تھا خرید و فروخت کے لیے تو ایک اچھا خاصا حصہ ان کے مال کا بھی ہوتا تھا اس میں۔ تو ایک دفعہ جب انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنا سامان بھیجا اور تجارت کے لیے، اور اس میں خاطر خواہ
حد سے بھی زیادہ، توقعات سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے وہ منافع کمایا، اور پھر جب وہ واپس آ کر پورا پورا ان کو ادا کیا تو وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئیں، بہت خوش ہوئیں، اور پھر ساتھ ان کا ایک غلام بھی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، حضرت میسرہ، وہ جو ہیں وہ بھی اس وقت بطور غلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سارے سفر میں وہ بھی ہم سفر رہے، اور انہوں نے بھی ملاحظہ کیے سارے واقعات، سارے چیزوں کی شاہد تھے، تو انہوں نے آ کر جب وہ ساری باتیں حضرت خدیجہ کو بتائیں تو وہ پھر ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، باوجود ہے کہ وہ ان کی عمر اس وقت کافی زیادہ تھی، 40 سال کے قریب تھی، لیکن انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر جو ہے مجھ سے اس بچے کی شادی کروا دی جائے تو، اور پھر اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ہم نے پڑھا کہ فوت ہو چکے تھے پہلے ہی، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی، تو شادی کی بات جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کی، ان کو پیغام بھجوایا کہ اس طرح سے یہ جو ہے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے کچھ ایسا جب محسوس کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ ساری باتیں سامنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وہی چیز یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے کہ Khadija was known because of her exemplary character. Khadija, who was an honorable, wealthy woman, used to put her wealth at disposal of others who traded for her and received wages in return for their services. بدلے میں ان کو ان کے معاوضے مل جاتے تھے، اس طرح سے وہ پیسے دے کر دوسروں کی تجارت پہ بھیجا کرتی تھی۔ When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 25 years old, Khadija appointed him as her agent in one of her caravans. The expedition to Syria was successful beyond expectations. اب ان کی توقعات سے کہیں زیادہ جو ہے یہ کرامت اور مفید ثابت ہوا، نفع بخش ثابت ہوا تھا، تو Khadija was so impressed that she decided to put Muhammad sallallahu alaihi wasallam in charge of all her future business transactions. His یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی reputation attracted a proposal in 595 from Khadija, who was 40 years old at that time. تو 595 عیسوی میں یہ شادی کا واقعہ پیش آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 24-25 سال تھی، تو اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ When he became quite sure of Khadija's inclination towards marriage with him, the Prophet talked to his uncle about the matter. اچھا یہ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے اہم واقعات تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، تو بلکہ ایک غار حرا کا واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ وہاں پر جایا کرتے تھے اور وہاں پر تنہائی میں وقت گزارا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ عرب کا جو دستور تھا، شرکیہ ماحول تھا، اس سے بیزار تھے، تو غار حرا میں جا کر یکسوئی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو وہاں پر ہی پھر پہلی وہی کا بھی واقعہ پیش آیا۔ اب اس سارے کا ایک یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا اس کا ایک اوور ویو دے دیتے ہیں تاکہ بات کسی قدر کلیئر بھی ہو جائے گی۔ اوکے، تو اب یہاں تک ہم نے جتنا پڑھا ہے تو اس کا ایک اوور ویو پیش کر لیتے ہیں تاکہ ساری ڈیٹیلز جو ہم نے پڑھی ہوں ہمیں اچھے سے سمجھ بھی آ جائیں اور اچھے سے وہ یاد بھی رہ جائیں، آسان ہو جائے یاد رکھنے میں ان کو۔ تو لیفٹ ٹاپ کارنر پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریف ڈسکرپشن آف دا ایونٹ، لیفٹ سائڈ پر ہم نے جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ واقعہ ہے، اور پھر مڈل میں ایج آف دا پروفٹ اکارڈنگ ٹو دا لونر کیلنڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی، اور پھر اس کے بعد رائٹ ٹاپ کارنر پر اپروکسیمیٹ ہجرہ ڈیٹس، اس وقت ہجری اعتبار سے کتنی تاریخ بنتی تھی۔ آج کی کلاس میں تو ہم صرف انشاءاللہ بیفور ہجرہ کو کور کریں گے، تو اس وجہ سے ساری جو ہے بیفور ہجرہ کو ہم نے بی ایچ سے مینشن کیا ہے، اور جو آفٹر ہجرہ کی ڈیٹس آئیں گی ان کو اے ایچ سے ہم مینشن کریں گے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آفٹر ہجرہ کی آئیں گی، لیکن اب اس کلاس میں صرف ہمیں بیفور ہجرہ کو کرنا ہے۔ تو
سب سے پہلا اور اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ سے متعلق ہے، اور حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے، تو اس وجہ سے his father Abdullah had died a few months before the birth of his son. تو یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 0 سال تھی، اور یہ واقعہ بنتا ہے 52 یا 53 سال ہجرت سے پہلے کا، قبل ہجرہ کا، ٹھیک ہے جی۔ 52 یا 53 کیوں لکھا؟ اس وجہ سے کہ چاند کی تاریخ میں تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے، اور اس میں اندازاً کہا جا سکتا ہے کہ 52 یا 53، ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی جا سکتی۔ دوسرا اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے رضاعت کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 دن تھی، اور یہ بھی 52 یا 53 ایئرز بیفور ہجرہ کا واقعہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپوائنٹڈ ور، ٹھیک ہے جی، ان کو ناصب کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد اہم واقعہ جو ہے ریٹرن ٹو مکہ انڈر دا کیئر آف ہز مدر، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پرورش مکمل ہونے کے بعد جب ان کو واپس ان کی والدہ کے پاس بھیجا گیا، تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال تھی، اور یہ 46 سال ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہم واقعہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ آمنہ پازیزو ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اور یہ ہجرت سے 46 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح دو اور اہم واقعات ہیں، ان میں ایک ہے کہ اچھا حضرت عبد المطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اور یہ ہجرت سے 44 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیکریلیجیس وار ہوئی ہے، اس کو ہم یاد کرتے ہیں حرب الفجار کے نام سے، یعنی یہ وہ جنگ ہے جو حرمت کے مہینوں میں لڑی گئی تھی، اور عرب کی بڑی مشہور لڑائی ہے، اس کا تذکرہ آپ کو بار بار سننے کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی تھی، کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 15 سال تھی، اور یہ ہجرت سے 38 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرسٹ وزٹ ٹو سیریا ود ٹریڈنگ کاروان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارتی قافلوں کے ساتھ شرکت کرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ جاتے رہتے تھے۔ اسی طرح تجارتی قافلہ جو شام کو جا رہا تھا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں گئے، اور یہ ہجرت سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پیس ٹریٹی جو ہے یہ ہوئی ہے، حلف الفضول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حرب الفجار کے نتیجے میں ہی یہ معاہدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکثر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کو بہت پسند فرماتے تھے، یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں، جو ہے کہ انتہائی قیمتی چیز عرب کے یہاں سے مل جاتی تھی، تو فرمایا کہ میں جو ہے اس کو ترجیح دوں گا اس معاہدے کو۔ اس کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس میں 3 لوگ شریک تھے، سرکردہ طور پر 3 افراد کا نام آتا ہے، اور تینوں کے نام میں فضل کا لفظ جو ہے مشترک تھا، اس وجہ سے حلف الفضول کہا جاتا ہے اس کو۔ حلف کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، تو وہ وعدہ وہ معاہدہ جو 3 فضل نامی افراد نے مل کر کیا تھا۔ تو یہ اہم واقعات ہیں۔ اچھا، حلف الفضول میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس میں جنگ بندی کا بھی معاہدہ تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آج کے بعد ہم جو ہے کمزور لوگوں کے ساتھ رہیں گے، مظلوموں کا جو ہے وہ دست و پناہ بنیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس میں کی اچھی چیزیں اس میں شامل کی گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اگلی چیز جو ہے سیکنڈ جرنی ٹو سیریا فار ٹریڈ ایز این ایجنٹ آف خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب گئے ملک شام کی طرف، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ کو مال سپرد کیا گیا، آپ کے حوالے کیا گیا تھا مال اور تجارت کا جتنا بھی ان کا سامان تھا، آپ پہلے بھی گزر چکا، تو وہ ایک بڑی مالدار خاتون تھی، اور اچھا خاصا ان کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوتا تھا اس میں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت ایک اہم واقعہ تھا کہ اتنی بڑی مالدار خاتون کا اتنا مال جو ہے وہ کس کے حفاظت میں جا رہا ہے، کون لے کر جا رہا ہے۔
تو یہ واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 سال تھی، اور یہ ہجرت سے 29 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اہم واقعہ پیش آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کا، اور میرج ود خدیجہ. This was held in when the Holy Prophet ﷺ was 25 years old, and this was 28 years before ہجرہ. اب اگلا سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کتنی ہوئی، ان کے نام کیا ہیں، کون تھے وہ؟ تو آئیے اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے نام سے پہلے مینشن کر دیے یہاں پر، پھر ان میں اولاد کن کن سے ہوئی، اور پھر اولاد سے آگے اولاد کن چلی، یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ مینشن کر دی ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کن سی ہے the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم the wives of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ باندی تھیں، ہی واز اسلیو۔ اچھا، ان میں اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہے وہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے بیٹے ہوئے تھے اور وہ فوت ہو گئے تھے۔ کوئی بیٹے زندہ نہیں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، البتہ بیٹی زندہ رہی تھیں، بیٹیاں زندہ رہی تھیں، تو یہاں پر وہ سارے مینشن کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ بھی مینشن کیا ہے کہ بیٹوں کے نام کس کلر میں مینشن کیے گئے ہیں، اور بیٹیوں کیا نام ہے اس کا، جو ازواج مطہرات ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کے نام، اور پھر آگے جو اولاد ہوئی ہے، پوتیاں وغیرہ، پوتیاں پوتے نواسیاں، پوتیاں پوتے تو نہیں تھے، تو نواسیاں جو ہیں ان کو کس کلر سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیے گئے، یہ ساری چیزیں یہاں پر بتا دی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے جو اولاد ہوئی ہے ان میں حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ کا ہی ایک اور نام بھی آتا ہے طاہر یا طیب، تو یہ دو بیٹے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ بیٹیاں تھیں۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اولاد ہوئی، اور اسی طرح رقیہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسنین، اور حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت محسن، ام کلثوم اور زینب، یہ آپ کی اولاد میں شامل تھے۔ اور پھر یہ آگے حضرت مہدی کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ ان کے آگے اولاد میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ طیبہ تھا۔ Okay, so birth of his son Qasim was in when the Holy Prophet ﷺ was 28 years old, and this was 25 years before ہجرت، 25 سال پہلے، ہجرت سے 25 سال پہلے حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 30ویں سال میں، اور ہجرت سے 23 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 33ویں سال میں، اور یہ ہجرت سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 34ویں سال میں، اور یہ ہجرت سے 19 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ ہجرت سے 18 سال پہلے کا واقعہ ہے۔